السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں روزیدار کے سامنے کھانا پینا کیسا ہے؟ یا رمضان میں عام طور پہ ریسٹورنٹس کھولنا، ہوٹلس کھولنا، چائے کے ڈھابے کھول لینا اور مجمع کے بیچ میں کھانے پینے کی سرگرمیاں کرنا، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیچے جو کمنٹ سیکشن بنا ہوا ہے وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر جا کے آپ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری کام یہ ہے کہ اس کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے مسائل ضرور لکھا کریں، تاکہ آپ تک وہ بات پہنچ سکے جو آپ کی ضرورت کی ہے، آپ کے مطلب کی ہے، آپ کے مقصد کی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد بات پہ واپس آتے ہیں کہ رمضان میں مجمع کے سامنے کھانا پینا شرعاً کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، کھانا پینا آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ کے لیے پورا دن جائز ہے۔ آپ نے روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھا، لیکن جب آپ نے نہیں رکھا ہے تو آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب آپ مجمع کے بیچ میں آ کے کھانا پینا کرتے ہو، کہ جب آپ عام لوگوں کے بیچ میں آ کے اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ میرا روزہ نہیں ہے، تو آپ دو حالتوں میں سے ایک حالت پہ ہوگے۔ یا تو آپ نے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوگا، یا بلا کسی عذر کے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ اگر عذر کی وجہ سے نہیں رکھا ہے تو یا تو آپ کا عذر پوشیدہ ہوگا کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، جیسے کہ حیض ہے، نفاس ہے، یا اندرونی کوئی ایسی بیماری کی جس کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا، یا آپ کا عذر ظاہری ہوگا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ آپ کو روزہ رکھنے کی حاجت اب نہیں ہے، آپ کو فدیہ دینا ہے۔ تو اس صورت کے اندر آخری جو صورت ہے کہ آپ کا عذر ظاہری ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یار یہ بابا جی کہاں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان بابا جی کی کیا حیثیت ہے، ان کی حالت کیا ہے، بیچارے کی پریشانی کی ایسے عالم ہے کہ بس ان کے لیے تو بھی روزے کے معاملات اللہ کی طرف سے نرم ہو چکے ہیں۔ تو اس صورت میں تو ایسا ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے کی کہیں گنجائش مل جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے عذر کی وجہ سے بھی نہیں رکھا روزہ، لیکن آپ کا عذر پوشیدہ ہے، یا بلا وجہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، یا کسی چیز کو عذر سمجھتے ہوئے آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہے، جیسے کہ کسی کو احتلام ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس کے بعد اس کو لگا میرا روزہ نہیں ہے، انہوں نے روزہ توڑ دیا، اور اب ایسا وقت گزر رہا ہے کہ جس کے اندر وہ لوگوں کے بیچ میں کھا پی رہا ہے، تو یہ تمام تر لوگ تین طریقے سے گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر لوگ تین طریقے سے گناہگار ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا کر گناہگار ہو رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں نکل کے لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا عذر روزہ چھوڑنے والے ہیں۔ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ یہ گناہ والا معاملہ کر لیا ہے، اور ہم تمہیں گواہ بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کنڈا لگائے اور پھر پورے محلے کو بتاتا پھرے کہ میں نے کنڈا لگایا ہوا ہے، ہر بندہ عقل کے لحاظ سے کہے یہ بندہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ چوری کرے، کوئی بندہ حکومت کا پیسہ دبا لے یا حکومت سے رشوت دے کے اپنے ناجائز کام اور دھندے کروا لے، اور اب مجمع کے بیچ میں نکل کے بتا رہا ہو کہ میں نے یہ غلط کام کر رکھا ہے، تو ہر بندہ کہے گا یہ بندہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے۔ تو وہی حالت اس بندے کی ہے جو اپنے گناہ پر سب کو گواہ بنا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری پوری امت معاف کرنے کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگوں کے بیچ میں جہرن گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ مجاہر بن رہا ہے، جہرن گناہ کرنے والا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، بہت ہی شدید اور غلط بات ہے۔ دوسرا طریقہ، لوگوں کو اپنی طرف سے بدگمان کر رہے ہیں۔ آپ عذر کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر روزہ چھوڑنا جائز تھا، آپ کے حیض کا، آپ کے نفاس کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اب آپ مجمع کے بیچ میں نکل کے بلا وجہ کھا پی رہے ہو، عام حالت میں ہو، آپ چھپ کے کھا سکتے ہو، آپ کمرے میں بیٹھ کے کھا سکتے ہو، آپ نہیں کر رہے اس طرح، آپ لوگوں کے بیچ میں آگے کھا پی رہے ہو، آپ لوگوں کو یہ بدگمانی دے رہے ہو کہ میری ذات ابھی ایسی ہے کہ جو اللہ کی نافرمان ہے۔ اگرچہ آپ نہیں ہو، اگرچہ آپ عذر کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں۔ آپ نہیں ہو لیکن بتا تو رہے ہو نا۔ لوگوں کو کیا پتا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ اندر سے بیمار ہو نہیں ہو، آپ کو حیض آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، نفاس چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، مجمع کو تو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ اور آپ نے اپنی نافرمانی کے اوپر لوگوں کے بیچ میں نکل کے جو صورتاً نافرمانی جو چیز ہے، لوگوں کے بیچ میں نکل کے آپ جو اس کو بتا رہے ہو، تو لوگوں کو آپ اپنی طرف سے بدگمان کر رہے ہو۔ تو لوگوں کے دماغ میں اپنی طرف سے بدگمانی ڈالنا، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہوگا گناہ کرنے کا؟
ایک ہم لوگ یا تو مجاہر بن رہے ہیں یا لوگوں کو بدگمان بنانے والے بن رہے ہیں، اور تیسری بات رمضان کے احترام میں یہ بات داخل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان مجمع کے بیچ میں کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ مجمع کو روزہ رکھنے میں سہولت ہو۔ جب نظر آتی ہے نا کہ ہر کوئی کھانا پینا چھوڑے ہوئے، تو ہر بندے کے لیے اپنی ذات پہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ جب مجلس میں 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 کے 10 گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور سب کے اوپر جو شدت آئی ہوئی گرمی کی وہ سب ایک ہی طریقے سے برداشت کر رہے ہیں، کوئی پی رہا ہے کوئی نہیں پی رہا، ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ گرمی برداشت کرنا آسان ہوتی ہے۔ اور جب مجمع میں 8 لوگ تو بیٹھے ہوئے گرمی برداشت کر رہے ہیں اور 2 بندے ٹھنڈے پانی کی بوتل سے پانی پی رہے ہیں، تو اس وقت گرمی برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کے احترام میں ہے کہ آپ روزے داروں کے سامنے کھائیں پیئیں نہیں۔ تو یہ 3 وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے روزے دار کے سامنے کھانا پینا غلط بات ہے، بری بات ہے، نہیں کھانا پینا چاہیے، اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دین کے آگے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔